جب بنگلہ دیش کا وجود ہوا تو وہاں کے لوگ یہاں اور یہاں کے لوگ وہاں منتقل ہوئے اور بڑی تعداد میں ہوئے۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نیشنلٹی کے مسئلے کو دیکھا جائے۔ اندرا جی کی ہتیا ہو گئی تو راجیو جی نے بیٹھ کر وہاں کی ساری پارٹیوں کو جمع کر کے سب کے دستخط موجود ہیں، آنسو اور دوسری پارٹیاں سب نے متفق ہو کر کے یہ بات طے کی کہ آسام کے اندر نیشنلٹی کی بنیاد سن 71 کی مردم شماری ہوگی۔ یہ مسئلہ چلتا رہا سارے ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، اور آسام کے اندر ساری پارٹیاں چاہے وہ اپوزیشن ہے یا کانگریس ہے سب نے متحد ہو کر کے طے کیا سبھی گھٹنا۔ اب جو مسائل پیش آئے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی، کسی دوسری جگہ جاتی تھی، اس بچی کے پاس یہ چر ایریے کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ بچی ابھی جوان ہوئی ہے، اس بچی کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دیں گے ہندوستان کی رہنے والی ہے، اس کی ماں ہندوستانی ہے، باپ ہندوستانی ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ وہاں کا پردھان، جس کو وہاں زبان میں گورا کہتے ہیں، وہ دیتا تھا کہ اس کی ماں یہ ہے، اس کی باپ یہ ہے اور یہ اس کی بچی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ سکھیا گورنمنٹ میں چلتا رہا، اس کے بعد کانگریس ہاری، اے جی پی کی گورنمنٹ آئی، اس میں چلتا رہا، اے جی پی کی گورنمنٹ آئی، پھر کانگریس گورنمنٹ آئی، گوگوئی کی گورنمنٹ آئی، 15-20 سال سے اسی طرح چلتا رہا۔ اس طرح کی بچیاں ہندو اور مسلمان تقریباً 48 لاکھ شادیاں یہ 25, 30, 40 سال میں ہو چکی ہیں۔ اب ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی، آتے ہی یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو اس مدت کے اندر 48 لاکھ سرٹیفکیٹ پردھانوں نے چونکہ جب بھی کسی کی شادی ہوئی ہے وہ سارے سرٹیفکیٹ ختم۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے NRC کا، نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کا، کہ سن 71 کی بنیاد پر سب کا اتفاق ہے۔ موجودہ گورنمنٹ سن 71 کو بنیاد بنانے کے خلاف کہہ نہیں سکتی ہے، کیونکہ کانگریس کے بھی دستخط ہے، ساری اپوزیشن جو اس کے اوپر دستخط ہیں، جس سے بھی مانگا جائے گا وہ اپنے دستخط کے خلاف بات نہیں کہہ سکتی۔ لیکن اس NRC کے اندر سے کس طرح نکالا جائے، باہر کیا جائے، اس کے لیے ایک بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ ان عورتوں کو نکال دیا جائے۔ یہ 48 لاکھ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ اگر ایک کے ساتھ کم سے کم 2 بچے بھی آپ مانے 75 لاکھ آدمی نکل کر ملک کی نیشنلٹی سے باہر ہو جائیں گے۔ انہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہوگا، ان کے بچوں کو اسکولوں میں پڑھنے کا گورنمنٹ کے حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو گویا کے نمبر 2 اور 3، 4، 5 کے چہرے کی حیثیت سے رہیں گے، یا ان لوگوں کو دھکا دے کر کے دوسرے ملک میں نکالا جائے گا۔ جو آج کی صورتحال میانمار کی ہے، یہ دوسرا ہندوستان کو میانمار بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، وہ تو صرف 7 لاکھ آدمی ہیں جن کو آپ، یہ 75 لاکھ آدمی دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ ملک کے رہنے والے ہیں اور سینکڑوں سال سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو نکال کر بے دخل کر دیا جائے۔ مسئلہ
انتہائی گمبھیر مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ NRC کا عمل گورنمنٹ کانگریس کی گورنمنٹ سے چل رہا ہے. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں, چاہے وہ مرکزی گورنمنٹ ہو چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو, NRC کے عمل کو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں, انسانیت کی بنیاد پر. یہ یہاں کے رہنے والے ہیں, آج سے نہیں ہے, 200 سال 300 سال 400 سال سے رہنے والے ہیں. یہاں کے رہنے والے مذہب کے نام پر ان میں تفریق نہیں ہو سکتی. یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ کرسچن ہے, نہیں. جتنے بھی ملک کے رہنے والے ہیں ان کو جینے کا حق دیا جائے. NRC کا عمل گورنمنٹ اور سپریم کورٹ کی نگرانی کے اندر جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. یہ مکمل ہو جائے گا اور انصاف کے ساتھ مکمل ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے, لیکن ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا مدعا صرف یہ ہی ہے, مذہب کی بنیاد کے اوپر تباہی ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, امن و امان کو آگ لگ جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ امن و امان کو آگ لگے. یہ ایک مسئلہ ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں اشارے سے کہ مذہب کی بنیاد پر نہ کیجیے. جو ہندو عورتیں ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ہندو ہیں اس لیے ان کو 14 تک بھی اگر وہ آتے ہیں تو ان کو یہاں رہنے کا حق دیا جائے گا. لیکن وہ مسلم عورتیں جو 400 سال سے یہاں رہ رہی ہیں ان کو حق نہیں دیا جائے گا. میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں, میرا اشارہ اسی کی طرف تھا. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اصل مدعا ان کا ہے, میرا اصل مدعا نہیں ہے. لیکن کیونکہ جب یہ علماء ہیں یا آسام کے مسئلے پر آج سے نہیں تقریباً 40 سال سے, جب فخر الدین صاحب آسام ہی میں رہتے تھے, یہاں آئے بھی نہیں تھے, اسی وقت سے جب وہ اس مسئلے کے اندر لطیف تھے اور بہت بڑے پریورتن آئے. لیکن جمعیت علماء کو جاننے والے لوگ تھے, ان کا مقابلہ کیا جاتا رہا, ناسازگار حالات کو سازگار بناتا جاتا رہا. آج یہ مسئلہ آیا ہے, آج بھی اس کے اندر آ گیا ہے. ان حضرات نے یہاں آ کر کے مسئلہ لیا, مجھے بلایا. حقیقت میں یہ مسئلہ آسام والوں کا ہی کا مسئلہ ہے. میں آیا, میں حضرات کا شکر گزار ہوں. تھینک یو. وہ بچے, وہ عورتیں جن کو ڈی ووٹر لسٹ کے اندر لا کر کے رکھا گیا تھا, جب یہ علماء نے ہندو اور مسلمان دونوں کے سینکڑوں کیسوں کے اندر ہزاروں کیسوں کو جیت کر کے ان کو دوبارہ صحیح راستے کے اوپر لا کر رکھا ہے. ہم یہ سب کام کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت بڑی خوشی ہے کہ آسام ایکشن کمیٹی یہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اس اجتماع کے اندر آنے کا موقع ملا. میں انہیں کلمات کے ساتھ تھینک یو مولانا.